بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جاپان کے پہاڑوں میں ایک دیو رہا کرتا تھا۔ پہاڑ کا پہاڑ، نہایت ہی بھونڈی صورت، اس کا بدن سر سے لے کر پاؤں تک بھالوں سے ڈھکا ہوا اور ماتھے پر صرف ایک آنکھ تھی۔ یہ ایک آنکھ والا دیو جاپان کے لوگوں کو بہت ستایا کرتا تھا۔ وہ راستے میں چھپ کر بیٹھا رہتا اور اکے دکے مسافروں کو پکڑ کر لے جاتا اور پھر غار میں بیٹھ کر انہیں مزے سے کھایا کرتا تھا۔ جاپان کے لوگ ایک آنکھ والے دیو سے اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ وہ شام ہوتے ہی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے اور جن پہاڑوں میں یہ رہتا تھا ادھر بھول کر بھی نہ جاتے تھے۔ جاپان کے لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، لہٰذا کئی بہادر نوجوانوں نے ایک آنکھ والے دیو سے مقابلہ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور پہاڑوں میں اس دیو کے ٹھکانے پر گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی زندہ لوٹ کر واپس نہ آیا۔ ایک آنکھ والے دیو کی لوگوں کے دلوں پر ایسی دہشت طاری تھی کہ وہ اس کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ عام لوگوں کی تو یہ حالت تھی کہ وہ اکیلے گھروں سے باہر بھی نہ نکلتے تھے۔ جہاں انہوں نے دیو کی صورت دیکھی وہیں ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ دیو کا نوالا بن گئے۔ یہ صورتحال دن بدن خراب ہوتی گئی اور اب تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا اور اندر دبک کر بیٹھ گئے۔ شہر میں ہو کا عالم طاری ہو گیا، گلیاں سنسان ہو گئیں۔ ایک دن ایک شکاری جو کہ ساتھ کے گاؤں میں رہتا تھا، پھرتا پھراتا اس شہر میں آ گیا۔ اس نے بھی ایک آنکھ والے دیو کے بارے میں سن رکھا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے جب شہر کی یہ حالت دیکھی تو اس کو بہت دکھ ہوا، چنانچہ اس نے اپنے ہمسایہ شہر کے لوگوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ شکاری نے شہر سے باہر نکل کر ان پہاڑوں کی طرف چلنا شروع کیا جہاں وہ دیو رہتا تھا۔ کافی دور تک چلنے کے بعد آخرکار وہ اس دیو کے غار کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی اور خوفناک آنکھ اسے گھور رہی ہے۔ شکاری بھی ڈر کے مارے کانپنے لگا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ دیو ہی کی آنکھ ہے۔ تب اس نے دل کڑا کیا، تیر کمان سنبھالی، آنکھ کا نشانہ باندھ دیا۔ خدا کی قدرت، تیر دیو کی آنکھ میں جا کر پیوست ہو گیا۔ دیو زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور درد کی وجہ سے چنگاڑنے لگا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر لوگ اس کے غار کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شکاری تیر کمان لیے کھڑا ہے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے دیو مر گیا۔ انہوں نے شکاری کا شکریہ ادا کیا۔ پھر لوگوں نے شکاری کے ساتھ مل کر وہاں بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی اور دیو کی لاش پر رکھ کر آگ لگا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں دیو کا گوشت اور ہڈیاں جل کر خاک ہو گئیں۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ اس کی خاک بھی دنیا میں نہیں رہنی چاہیے، کیا پتہ اس سے کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہو، بہتر ہے کہ اس کی راکھ بھی ضائع کر دی جائے۔ اس خیال کے آتے ہی انہوں نے مٹھیاں بھر بھر کر خاک اڑانی شروع کر دی۔ خدا کی قدرت، جیسے ہی اس نے خاک ہوا میں اچھالی، وہ تمام کے تمام مچھر اور مکھیاں بن گئیں۔ جاپان میں مچھر اور مکھیاں اسی دن سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن جاپان کے لوگ انہیں برا خیال نہیں کرتے جتنا ہم برا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بلا سے مچھر اور مکھیاں ہمیں ستاتی ہیں تو پڑی ستائیں، لیکن ایک آنکھ والے دیو سے تو یہ لاکھ درجہ بہتر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔